السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ یہ شام انور جلال پوری کے نام منعقد کی گئی ہے، ان کی زندگی سے متعلق آج سے 4 سال قبل بحیثیت صحافی میں نے ان کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا۔ محترم نے کہا کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ انٹرویو سامعین کے سامنے پیش کیا جائے۔ محترم حضرات، توجہ چاہتا ہوں۔ جی ہندوستان کے عالمی شہرت یافتہ ناظم مشاعرہ انور جلال پوری سے زاہد آزاد جھنڈا نگری کی ایک ادبی ملاقات۔ سوال: زاہد آزاد جھنڈا نگری، آپ نے اپنی زندگی کی کتنی بہاریں دیکھی ہیں؟ جواب: انور جلال پوری، میں نے اپنی زندگی کی 66 بہاریں 4 سال قبل، آپ 70 سال کی عمر میں انتقال کیا، 4 سال قبل یہ انٹرویو لیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی 66 بہاریں دیکھی ہیں۔ 6 جولائی سن 1947 میں پیدا ہوا۔ آپ کتنے برسوں سے نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں دوستوں۔ جواب: سن 1968 میں ہم نے انگریزی ادب علی گڑھ میں ایم.اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے قصبہ جلال پور میں درس و تدریس سے منسلک ہو گیا۔ چونکہ کالج کے زمانے سے ہی تقریری مقابلہ اور بیت بازی مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا، لہٰذا وہی تقریریں صلاحیت نظامت میں تبدیل ہو گئی۔ اسی مشاعرے سن 1976 میں 6 نومبر کو لکھنؤ میں ایک بہت بڑا تاریخی مشاعرہ کی نظامت کا موقع ڈاکٹر ملک زادہ منظور نے جس کی افتتاح کی تھی، عزت باب فخر الدین علی احمد اس میں مہمان خصوصی تھے۔ اس مشاعرے سے راتوں رات آل انڈیا شہرت ہو گئی اور 1 سال کے اندر ہی ہندوستان کے تمام بڑے شہروں کی نظامت کا محترم کو موقع ملا۔ سوال: آزادی ہندوستان کے بعد مشاعروں کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے، وہ شاید ہی اس سے پہلے رہی ہو، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جواب: آزادی کے بعد ملک میں جمہوریت آئی، عوام کے ہر طبقے نے اپنی اہمیت کا احساس کیا، زندگی کا ہر شعبہ عوام سے قریب ہوا، لہٰذا مشاعرے بھی عوام کی زندگی کا حصہ بن گئے، اس لیے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ ہر طرح کی تفریحات میں مشاعرہ سب سے مہذب تفریح ہے، اسے پوری فیملی کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، میں نے سوال کیا موجودہ مشاعرے میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے، آپ کی نظر میں موجودہ شاعری کیا ہے؟ میں بہت مختصر مدت میں یہ اپنی بات ختم کر لوں گا۔ مشاعرہ ہماری زبان، موجودہ مشاعرے میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے آپ کی نظر میں، محترم نے انور جلال پوری نے جواب دیا، مشاعرے ہی نہیں بلکہ فنون لطیفہ کی جس اسٹیج پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ موجودہ عہد کے عوام کے ذہنی سطح کے مطابق ہو رہا ہے۔ کیا آج کی پارلیمنٹ میں بحث کا جو نظارہ ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا آزاد کے زمانے میں یہ نظارہ ہوا کرتا تھا؟ مشاعروں کے اسٹیج وہ معیار سے شکایتیں بھی جاری رہیں گی اور شاعروں اور مشاعروں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ محترم سے میں نے سوال کیا، دل کے داغوں، روح کے زخموں، محرومیوں، کامرانیوں کا بڑا خوبصورت انداز میں ہمارے شعراء پیش کرتے ہیں، پھر شعراء کا ادب کا حصہ کیوں نہیں مانا جاتا ہے؟ آپ نے کہا ادب کا حصہ بننے کے لیے کسی کو اس کے چاہنے والوں کو اس کی موت کے 50 برس کے بعد تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی بن جاتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے۔ گزشتہ 400 برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ کل آپ مختلف اخبارات میں پڑھ لیں گے۔ میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔